آج ہم سورہ الانعام کے آخری حصہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم پہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کے مارے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ ان میں جو ظاہری بے حیائی کے کام ہوں، خواہ چھپی ہوئی بے حیائی کے کام۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس سے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، جس کی حرمت کو برقرار رکھا ہے سوائے حق کے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ چند نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالی نے تمہیں کی ہیں، شاید تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں مگر اچھے اور حسین ترین طریقے سے، جب تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو نہ پہنچے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعَدِلُوا، تو عدل سے بات کیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ یہ بات اپنے رشتہ داروں سے متعلق کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے تاکہ تم نصیحت اختیار کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ قرآن یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستے اختیار نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو تمہیں اللہ کے راستے سے الگ الگ کر دیں، جدا کر دیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہیں وہ نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، یہ 10 نصیحتیں ہیں، انہیں 10 محرمات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 10 نصیحتیں وہی ہیں جو طور سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، الواح لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں۔ اچھا، اس میں طریقہ یہ ہے کہ محرمات بیان کر دیے گئے، حرام چیزیں بیان کر دی گئی۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور سنت میں بھی ان چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے جو ممنوع ہیں، جو حرام ہیں، اور اس کے علاوہ دائرہ بہت وسیع کھلا، جس چیز سے روکا نہیں گیا ہے وہ جائز ہے، اور ہر وہ چیز جائز ہے جس سے روکا نہیں گیا ہے۔ دیکھیں ارشاد ہوا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کھاؤ اور کیا پیو، کوئی قید نہیں ہے، سب کھاؤ سب پیو سوائے حرام چیزوں کے۔ تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے جس سے روکا جائے، ہر چیز پاک ہے سوائے اس کے جس کی ناپاکی نظر آ جائے، ہر انسان مکرم ہے، معظم ہے، محترم ہے سوائے اس شخص کے
جس کا جرم ثابت ہو جائے. تو ہمارے ہاں اباحت جو ہے، یعنی کسی چیز کا جائز ہونا جو ہے وہ اصول ہے. تو یہاں محرمات بیان کیے گئے. پہلا محرم، پہلی حرام چیز شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسری چیز والدین کی حکم عدولی، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں احسان کرنا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کر رہے ہو پھر بھی، تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ، کہ خواہ وہ دونوں مل کے ظلم بھی کیوں نہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے پہ، اپنی اولاد پہ. اولاد کا کام یہ ہے کہ احسان سے پیش آتی چلی جائے. اور فرمایا کہ اولاد کو مفلسی کے بارے میں قتل نہیں، کے ڈر کے بارے قتل نہیں کرنا. اب یہ مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے کا طریقہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے. کہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، کہیں اپنی اولاد کو بیچ دیا جاتا تھا. اور مفلسی کے ڈر کے مارے قتل کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں بہت عام ہے کہ بچوں کو تعلیم سے اور علم سے اور دین سے محروم کر دیا جائے، اور جو ہی وہ ذرا سے اگے ان کو کسی کام پہ لگا دیا جائے. یہ بھی قتل اولاد کی شکل ہے جو مفلسی کے ڈر کے مارے ہمارے یہاں پاکستان میں کی جاتی ہے، جس کو چائلڈ ابیوز کہا جاتا. فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں میں قریب چھپی ہوئی بے حیائیاں اور ظاہر بے حیائیاں. ظاہر بے حیائیاں تو ظاہر ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن چھپی ہوئی بے حیائیوں سے بھی روکا گیا. وہ بعض دفعے بہت حسین ادب کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو کہ بڑا سمبولک قسم کا، بڑا سجسٹو قسم کا ادب ہوتا ہے. افسانوں کی شکل میں، کہیں ڈراموں کی شکل میں، کہیں فلموں کی شکل میں، کہیں ناولوں کی شکل میں. یہ ادب اپنی جگہ پہ دین پھیلانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، نیکی پھیلانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ ادب شیطان کے ہاتھ میں آلہ کار ہوتا ہے. فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو خواہ وہ ظاہر ہو. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جو کہ بے حیائی کا سبب بنتی ہیں، بے حیائی سے قریب لانے والی ہوتی ہیں، وہ بھی حرام ٹھہر گئیں. اچھا، ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کر دی ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہ 5 چیزیں ہیں جو عرب کے نزدیک، جاہلیت کے نزدیک، جاہلیت میں جو عرب تھے ان کے نزدیک یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں یہ تھیں، وہ کوئی برائیاں نہیں تھیں، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد ان میں مبتلا تھے اور وہ آباء کے رسوم کے تحت ان کو کر گزرتے تھے. تو یہاں فرمایا لعلکم تعقلون، امید ہے عقل سے کام لوگے اور آباء و اجداد کے رسوم کی اندھی پیروی نہیں کرو گے. اس کے بعد 4 چیزوں کا ذکر کیا. ایک کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کبھی نہ کرو، اور تیسرا یہ فرمایا کہ بات کرتے ہوئے عدل سے کام لو، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، ہاں سچی گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ عہد شکنی نہ کرو، اور سب سے بڑی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے الست بربکم کے زمانے سے، اس عہد کو پورا کرو. یہ 4 باتیں کہنے کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اب یہ وہ باتیں جن کو عرب بھی سمجھتے تھے کہ یہ کرنے کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ احساس کی کمی تھی اس لیے فرمایا لعلکم تذکرون، امید ہے تم نصیحت اختیار کرو گے. اور آخر میں ایک زوردار بات کہی، بہت زوردار بات، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور دیکھو یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یہی قرآن جس کی تم تلاوت کر رہے ہو اور یہی احکام جو تم وصول کر رہے ہو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. اور اس قرآن کی اگر تم نے پیروی نہ کی، اس کو تم نے سمجھا نہیں، جانا نہیں، مانا نہیں ٹھیک طرح سے، اس پہ غور و فکر و تدبر نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو پھر ادھر ادھر کے راستے، مختلف سبل جسے کہا گیا، سبیل کی جمع، کہ ایک صحیح راستے کو، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تو یہ راستہ اختیار کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، کئی راستے اختیار کرو گے، اور وہ ان میں سے کوئی بھی صراط مستقیم نہیں ہوگا. اور ان راستوں کا کام یہ ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے بھی جدا ہو جاؤ گے، تفرقہ کا شکار ہو جاؤ گے. قرآن مجید میں ایک جگہ یوں بھی ارشاد ہوا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اللہ کی رسی کو، قرآن مجید کو سب کے سب مل کے مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. اور میں اس کو واو سببیہ قرار دیا کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو. یہاں پھر وہی بات کہی گئی کہ اس صراط مستقیم کو، اس قرآن کو اچھی طریقے سے اپنا لو، اس کا اتباع کرو، پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستے اختیار نہ کرو، کہیں فرقہ بندی کا شکار نہ ہو جاؤ، مختلف راستوں میں الگ الگ بٹ نہ جاؤ. اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اور یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کر دی، نصیحت کر دی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ اتباع حق کے راستے کے لیے پرہیزگاری اور تقوی ضروری ہے. غور فرمائیں کہ پہلے تعقلون کہا، پھر تذکرون کہا، پھر تتقون کہا، اور ان تینوں میں بھی ایک ربط بنتا ہے کہ انسان عقل سے کام لیتا ہے، نصیحت اختیار کرتا ہے، اور پھر تقوی پہ کاربند ہوتا ہے. میری گزارش ہوگی جناب پروفیسر صاحب سے کہ چونکہ یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، اس سے انصاف نہیں کر سکتا، تو جناب پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی مزید تشریح فرمائیں. یہاں میں آغاز گفتگو میں 2 باتیں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی ہیں، ترجمہ کیا اور تشریح کی ہے ان کی، ان کا آغاز جو ہے وہ حرمت کے لفظ سے یعنی حرمہ جو ہے اس سے ہو رہا ہے، اور پھر ان کا جو اختتام ہے اس میں تتقون فرمایا گیا ہے. تو ان 2 لفظوں کا جو یہاں مناسبت ہے وہ اس سے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ حرمت یا کسی چیز کا حرام قرار پانا محض اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو ہے غلیظ ہے یا ناپسندیدہ ہے، یا انسان کی طبیعت اس کو کراہت اور ناپسندیدگی نظر سے دیکھتی ہے، بلکہ حرمت کے اسباب 2 ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز عظمت میں، بڑائی میں، اور اس میں کہنا چاہیے کہ شرف میں اس قدر بلند اور اونچی ہے کہ اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا گیا کہ اس کی وائلیشن اور اس کو کسی قسم کا جو ہے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کہ اس کی وائلیشن کا کسی قسم کا تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے. اور ایک وہ چیزیں حرام قرار دی جاتی ہیں کہ جو ناپسندیدہ اور غلیظ ہیں، تو ان کے بھی قریب جانا گویا کہ اللہ کے احکام کی وائلیشن ہے. تو یہاں پر جو محرمات کا جو یعنی ایک ساتھ فرمایا گیا کہ یہ محرمات عشرہ ہیں، قرآن کریم میں ان کو محرمات عشرہ کہا گیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تورات میں ان کو 10 کمانڈز یا احکام عشرہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ احکام جو ہیں یہ خواہ اوامر کی شکل میں ہوں یا نواہی کی شکل میں ہوں، ان کو اگر آپ محرمات کہیں تو ان کی پھر تشریح اور تعبیر جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ محرمات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک بوجہ احترام کے اور شرف کے، اور ایک بوجہ گراوٹ کے اور گھٹیا ہونے کے. ایک بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ احکام عشرہ بیان فرما دینے کے بعد کتاب اللہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ یہ احکام عشرہ جو ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ خلق خدا اور انسانیت کے افراد جو ہیں وہ تقوی اختیار کریں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں تقوی جو ہے اس کا مفہوم مختصر اور جامع الفاظ میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے حقوق میں کمال، یہ ہے تقوی. تو یہ احکام عشرہ جو دیے جا رہے ہیں ان میں اللہ کی مخلوق اور اللہ کی ذات دونوں کے احکام ہیں. تو دونوں کے جو حقوق ہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں کو اگر صحیح طور پر ادا کیا جائے اور ان احکام عشرہ پر عمل کیا جائے تو یہ تقوی ہے. پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے جو جن الفاظ کی تشریح فرمائی ہے وہ بڑے عمدہ انداز میں آپ نے فرمائی ہے. میں یہاں 1-2 باتوں کا آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ نے جو تشریح فرمائی ہے اس میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں کچھ باتیں جو ہیں 1-2 ایسی ہیں کہ جن کی طرف ناظرین محترم کی توجہ دلانا چاہوں گا. ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہاں اس کے ساتھ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فرمایا گیا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی چیز یہ مشکل میں ڈال دے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تو وہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں. یہ جو ناپ تول کا نظام ہے
یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس میں ذرا کانٹے کا ادھر ادھر ہو جانے کا امکان ہے. اس واسطے کتاب اللہ کا یہ انداز ہے، کتاب اللہ کا یہ اسلوب خاص ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں اللہ کے احکام بیان کرتے وقت کوئی ایسا نقطہ فروگزاشت نہیں کرتی کہ جن سے اللہ کے بندوں کو رہنمائی ملنے کے بجائے تکلیف میں ڈالا جائے. تو یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ یہ کام جو ہے انصاف کے اصولوں کے مطابق کرو، یعنی کانٹا جو ہے وہ بالکل صحیح رکھو جو بھی ناپ تول کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ ساتھ فرما دیا گیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، تم اپنی استطاعت اور اپنی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق کوشش کرو کہ ناپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ آنے پائے. لیکن اگر تمہاری تمام کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی ایسی ویسی ہو گئی بات تو تمہیں اس بات متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دوسری جگہ فرمایا گیا. ایک تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اچھا، قرآن کریم اور ہمارے جو فقہا ہیں ان میں قرآن کریم کے جو احکام، جن آیات سے احکام نکلتے ہیں، ان میں ایک ابن رشد کا ایک اصول ہے، اس کو وہ کہتا ہے دلیل الخطاب، یعنی ایک حکم جو ہے اس حکم کے مقابل دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اس سے نکلتا ہے. تو مثلا یہاں یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یعنی جب بات کرو تو انصاف سے بات کرو. اچھا، جب بات کرنے کے بارے میں انصاف کہہ دیا گیا کہ تمہاری زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلنی چاہیے کہ جو خلاف انصاف ہو، تو دوسرا معاشرتی انصاف جو ہے وہ اس میں بدرجہ اولا آ گیا. یعنی عدل کرنا بھی عملی طور پر کہ آپ نے جو آپ کے احکام یا جو آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اگر آپ فیصلے کرنے کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو اس میں آپ فیصلہ کریں، یا اور بھی آپ کوئی کہاں بھی جو بات کرنے لگیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، تو یہ اس میں اس کے ساتھ بالطبع آ گیا. تو یہ دو باتیں جو ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں ان میں بھی مثلا شروع میں ہے کہ لا تشرکوا بی شیئا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو اگر کوئی آدمی صرف اتنا ہی اکتفا کرے گی میں تو کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہیں ٹھہراتا، تو اگر وہ توحید کو نہ مانے یا اللہ کو یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو بات تو نہیں بنتی. تو جب یہ کہا گیا کہ لا تشرکوا بی شیئا تو بالطبع توحید کا اقرار کرنا لازم ہے. ویسے اس میں ایک عجیب و غریب بات ہے، جب یہ ارشاد ہوا نا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو. اب یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. ایک صاحب سے میں نے کہا، میں کم تولنے کا کچھ شکایت ہوئی ان سے یا ملاوٹ کی شکایت ہوئی، تو میں نے یہ آیت پڑھی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. دیکھو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ ناپ تول میں انصاف کے ساتھ اسے پورا پورا کرو. انہوں نے کہا جی یہ تو گزارا ہی نہیں ہوتا، یہ اگر ہم ملاوٹ نہ کریں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں تو ہم جی ہی نہیں سکتے. میں نے کہا دیکھو اس کے آگے لکھا ہوا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. اگر تمہاری بات درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ لکھتے. مطلب اگر یہ تمہارے بس میں نہ ہوتا ناپ تول کو پورا کر کے جی لینا تو اللہ تعالیٰ تمہاری وسعت سے زیادہ تمہیں تکلیف نہ دیتے. ناپ تول پورا کر کے حرام سے بچ کے حلال کما کے زندگی گزارنا تمہارے بس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بس میں نہ ہوتا تو ہم اس کی تمہیں تکلیف نہ دیتے. ناظرین، پروگرام کا وقت پورا ہوا، ہم اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.